بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی 20 ماہ کی حکومت دوستو ایسی کشتی تھی جو مسلسل طوفان میں ہچکولے کھاتی رہی۔ جماعت کے اندرونی اختلافات ہوں، انتظامی امور، تنظیم سازی یا امن و امان کی صورتحال ہو، سبھی معاملات میں وہ مشکلات کا شکار رہے۔ جماعت کے بیشتر اراکین کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے اختلافات عمران خان کی رہائی کے لیے مہم میں ناکامی اور صوبے میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات ایسے عوامل تھے جس پر عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اب جبکہ نسبتاً کم تجربہ کار نوجوان سیاستدان سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا نئی قیادت عمران خان کی توقعات پر پورا اتر سکے گی یا نہیں۔ اور دوسرا اہم سوال دوستو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو اس اہم منصب سے ہٹانے کی وجوہات کیا تھیں اور وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے عمران خان کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور کیا نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ علی امین کی جانب سے عمران خان کی بہن علیمہ خان پر سنگین نوعیت کے الزامات اور اس کے بعد علیمہ خان کا عمران خان سے ملاقات میں اپنا موقف بیان کرنا، یہ صورتحال شاید اس تبدیلی کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہاں، عمران خان کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ جماعت میں یا اس کے ارد گرد جو بھی مشہور ہونے لگتا ہے، کرکٹ میں بھی ایسا تھا کہ جو بھی مشہور ہونے لگتا تھا اس کو باہر نکال پھینکتا تھا۔ علی امین گنڈا پور کی شہرت میں پچھلے چند سالوں میں خیبر پختونخوا میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، تو نظر آنے لگ چکا تھا کہ اب اس کی چھٹی ہونے والی ہے۔ 27 ستمبر کے جلسے میں بھی دوستو آپ نے دیکھا کہ اس جلسے میں لوگوں نے علی امین گنڈا پور کو بات بھی نہیں کرنے دی۔ پشاور میں 27 ستمبر کا جلسہ ان کے لیے کافی مشکلات پیدا کر گیا۔ اس جلسے میں کارکنوں کی جانب سے جس طرح علی امین گنڈا پور کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی دیکھنے کو ملی دوستو، اس سے لگ رہا تھا کہ کارکن بھی علی امین گنڈا پور سے خوش نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ گنڈا پور ہمیشہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب رہے، لیکن پنجاب کی لیڈر کبھی بھی اپنے لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اس لیے پنجاب کے لوگ ہمیشہ ان پر تنقید کرتے تھے، اور ان کو ہٹانے کی وجہ بھی پنجاب کی ہی لیڈرشپ ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پنجاب خود تو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن دوسروں کے معاملے میں ٹانگیں ضرور اڑاتا ہے۔ دوسروں کے معاملے میں پنجابیوں کی دخل اندازی پرانا شیوہ ہے۔ تاہم دوسری طرف دوستو علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ یہ ان کے خلاف ایک پلان تھا، اور اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے عمران خان کی بہن علیمہ خان پر تنقید کی تھی۔ علی امین نے علیمہ خان کے بارے میں بیان عمران خان سے ملاقات کے بعد دیا تھا، اور اس وقت وہ اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے بات چیت کے بغیر چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو علی امین گنڈا پور پر سب سے بڑا الزام ان پر پرو اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ تھی۔ ان پر اعتراض تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان پر یہ الزام بھی تھا کہ وہ دونوں جانب کھیلتے ہیں، وہ عمران خان کی طرف بھی ہوتے ہیں اور ادھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثالیں یہ ہے کہ جب بھی عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد کی طرف ریلیاں گئی، آخری لمحوں میں علی امین گنڈا پور اچانک سے غائب ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت عمران خان کی رہائی اہم ہے، اور اب سہیل آفریدی سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اڈیالہ سے حکم آنے پر اس پر عمل درآمد کریں گے۔ ویسے دوستو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سہیل آفریدی کو اڈیالہ جیل کو توڑنے کے لیے لایا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کی رہائی تو آخرکار کورٹ کے ذریعے ہی ہوگی، اور اگر کورٹس میں آپ کے وکیل نااہلیاں اور نالائکیاں کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے رہائی بہت مشکل ہوگی۔
چاہے وہ خیبر پختونخوا کے 10 وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہی تبدیل کر دیں۔ میرے خیال سے علی امین گنڈاپور دوستو ایک بہت اچھی چوائس تھی۔ وہ بہت محنتی آدمی تھا اور مجھے نہیں لگتا کہ علی امین گنڈاپور کے سوا کوئی بھی اتنے بندے کبھی بھی اسلام آباد لا سکے گا۔ آخری جلسہ جو 27 ستمبر کو ہوا تھا علی امین گنڈاپور کی محنت کے بغیر ہوا تھا، اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ پہنچے تھے۔ میرے خیال سے وہ پی ٹی آئی کا ایک ناکام ترین جلسہ تھا۔ عمران خان کے کہنے پر لوگ باہر نہیں نکلے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان نے کہا ہو اور لوگ باہر نہ نکلے ہوں، کیونکہ اس دفعہ جلسے کی ذمہ داری علی امین گنڈاپور پر نہیں تھی بلکہ دوسروں پر تھی۔ اور میرے خیال سے دوستو علیمہ خان اور بشرا بی بی پارٹی کو بدنام اور اس کا ستیاناش کر کے رکھ دے گی، بلکہ ان دونوں عورتوں نے ستیاناش کر ہی دیا ہے۔ لیکن دوستو پاکستان تحریک انصاف کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ اس میں جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا اسے فوج کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ خیبر پختونخوا کے ساتھ افغانستان کی سرحد ہے اور دوسرا قبائلی علاقوں کے حالات بہت اہم ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر پاکستان کی آرمی سہیل آفریدی کو کوئی حکم دے گی تو یہ نہیں مانے گا؟ اگر نہیں مانے گا تو دوستو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی آرمی اسے الٹا لٹکا دے گی۔ میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف بچوں والی حرکتیں کر رہی ہے۔ یہ جو باہر گندے آنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سب نے مل کر عمران خان کو اتنا مجبور کر دیا کہ اس کو علی امین گنڈاپور کو ہٹانا پڑا۔ دوستو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنا علی امین گنڈاپور نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اسلام آباد لے کر آیا، آگے آنے والے وقت میں مجھے اتنے بندے کوئی اکٹھے کر کے دکھا دے۔ مروت کو بھی ان گندے آنڈوں نے ہی باہر نکالا، عمران خان پر اتنا دباؤ ڈال دیا کہ وہ اپنے اچھے بندے، اپنے ارد گرد اس کے جتنے بھی اچھے بندے ہیں ان سب کا خارج کر رہا ہے۔ یہ جو پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے گندے انڈے یوٹیوبر ہیں، ان ڈاگ کی طرح بولنے والوں نے پارٹی کا ستیاناش کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر سنجیدہ اور شریف بندہ پارٹی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اب سنا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دوستو مجھے پتا ہے کہ عمران خان کے باہر آنے سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ سب گندے انڈے اتنا گند پھیلا چکے ہوں گے کہ اس کے لیے بھی اکٹھا کرنا مشکل ہوگا۔ وہ اکیلا اندر بیٹھا جیل کاٹ رہا ہے اور یہ باہر گندے انڈے نہ صرف مزے لے رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، بلکہ الٹا اس پر دباؤ بھی ڈالتے ہیں۔ وہ ان سب کا دباؤ بھی جھیل رہا ہے اور جیل بھی کاٹ رہا ہے۔ بہرحال سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ نقطہ دوستو ہمیشہ اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ دیگر سرگرمیوں میں زیادہ شریک رہتے ہیں اور اپنے صوبے میں امن بحال کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ عورت زئی کے واقعے پر عمران خان بہت افسردہ تھے اور کہا کہ اب گنجائش بالکل نہیں ہے کہ میں تبدیلی نہ کروں۔ تاہم چند دنوں میں علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کے درمیان کشیدہ تعلقات کی خبریں بھی موجود تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو اپنی رہائی کا جو ٹاسک دیا تھا اس میں ناکامی مؤثر انداز میں احتجاج نہ کرنا اور خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہونے والے آپریشن میں ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ دو وجوہات بنی جن کی بنیاد پر عمران خان نے انہیں وزارت کے عہدے سے ہٹا دیا۔ کچھ دوستو ایسی باتیں بھی چل رہی ہیں کیونکہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے 2-3 بار ایسی ٹویٹس کی گئیں کہ اس آپریشن سے ہمیں صوبے میں سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ان انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہونے والے آپریشن میں علی امین گنڈاپور ریاست کے ساتھ کھڑے تھے۔ علی امین کو ہٹانے کی باتیں دوستو گزشتہ 3 مہینوں سے چل رہی تھی۔ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو رہائی کے لیے 90 دن کا ٹارگٹ بھی دیا تھا۔ 90 دن کے ٹارگٹ پر ہی عمران خان نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں وزارت سے ہٹا دیا جائے گا اگر تم اپنا ٹاسک پورا نہ کر سکے۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اورکزئی میں جوانوں کی اموات، ان کی شہادت پر عمران خان کو اگر افسوس ہوا ہے، اگر ایسا ہی افسوس ہے تو پھر وہ تخریب کاروں کی بھی مخالفت کرتے۔
تخریب کاروں سے مذاکرات کی بجائے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی بات کرتے، لیکن عمران خان تو مستقل ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، میں بتاتا جاؤں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ کسی بھی آپریشن کی مخالفت کی ہے، بلکہ وہ مخالفت آج سے نہیں کر رہے، بہت عرصہ پہلے بھی کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ عام سیاستدان تھے، ٹی وی پہ آیا کرتے تھے ٹاک شو میں، تو اکثر قبائلی علاقوں میں جو آپریشن ہوا کرتے تھے اس کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس آپریشن میں عمران خان کا ایجنڈا کچھ اور ہے تو بات بنتی نہیں ہے۔ بہرحال تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، بلکہ تجزیہ کار نہیں بلکہ میں ان کو ناقدین کہوں گا، ان کا کہنا ہے کہ جب بھی جوان شہید ہوتے رہے ہیں، عمران خان یہی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائیاں اور آپریشن نہ کریں۔ ناقدین کا خیال ہے کہ اورکزئی محرک نہیں بنا، وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور آپریشن کے معاملے میں ریاست کے ساتھ کھڑے تھے اور انہیں رہا کروانے میں ناکام رہے۔ اب عمران خان نہیں چاہیں گے کہ سہیل آفریدی بھی اس معاملے میں ریاست کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں۔ صوبے میں دوستو آپریشن کا معاملہ ہو یا ان کی اپنی رہائی، عمران خان ان دونوں معاملات میں جارحانہ یا سخت گیر رویہ چاہتے ہیں۔ جس پر سہیل آفریدی پہلے ہی عمل پیرا ہیں، وہ عسکری اداروں اور شخصیات کے خلاف جارحانہ رویے کے لیے جانے جاتے ہیں، اور شاید اسی لیے انہیں نامزد بھی کیا گیا ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور جیسے شخص سے عمران خان کی رہائی کے معاملے میں دوستو صوبے میں پارٹی کو متحرک نہیں کر پایا، تو سہیل آفریدی سے ایسی توقع رکھنا اس کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ 27 ستمبر کا جلسہ جماعت کی اعلیٰ قیادت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس جلسے میں عوام کی کم شرکت اور قیادت پر نعرے بازی کے بعد قیادت کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ علی امین اب کسی طرح بھی بڑی تحریک شروع کرنے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ کارکنوں کا اب علی امین پر اعتبار اٹھ گیا تھا۔ پشاور میں دوستو اب اس بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ بلکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستیں حزب اختلاف کو ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے اکثریت ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے اراکین کی تعداد 92 ہیں، جن میں 28 سے 30 اراکین آزاد طور پر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ حزب اختلاف کے اراکین کی تعداد 52 ہے۔ حکومت سازی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو 73 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ اگر آزاد اراکین پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہیں تو ایسے میں دوستو کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن اگر حزب اختلاف کے اراکین ان آزاد اراکین کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، جو کہ وہ ساتھ ملانے میں ماہر ہیں، رشوت دینے میں ماہر ہیں، یا ان میں سے 22 بھی اپوزیشن کی حمایت کرتے ہیں، تو دوستو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑا سرپرائز مل سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو پیغام انہوں نے دینا تھا وہ دے دیا۔ عمران خان آپریشن کی حمایت نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہ سب کچھ ہوا، اور یہ پیغام عوام تک پہلے ہی پہنچ چکا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو ہمیشہ حکومتوں وزارتوں سے کبھی لالچ نہیں رہا۔ ان کے نزدیک ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کا تعلق ضلع خیبر سے ہے۔ وہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 71 سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے اکنامکس میں گریجویشن کیا ہوا ہے۔ سہیل آفریدی کی عمر 35 سال کے قریب ہے، اور جماعت کے رہنماؤں کے مطابق وہ 2008 اور 2009 سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صوبائی صدر بنے اور اس کے بعد مرکزی صدر بنے۔ اسی طرح وہ انصاف یوتھ ونگ کے صوبائی صدر اور بعد میں مرکزی صدر منتخب ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں اور صوبائی اسمبلی میں ان کو شعلہ بیان مقرر سمجھا جاتا ہے۔ سہیل آفریدی کی شخصیت دوستو بہترین رہی ہے، اور عمران خان بھی ایسی شخصیت ہی چاہتے ہیں جنہیں وہ جو احکامات دیں تو وہ ان پر عمل درآمد کریں۔
دوستو، پاکستان تحریک انصاف میں اتنی زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے کہ میں افسوس کرتا ہوں، بلکہ معذرت کرتا ہوں کہ میں کوئی اور دوسری خبر نہیں دے سکا، خاص طور پر فلسطین کے بارے میں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔